بسم اللہ ویورز، خدیجہ فیصل ولاگ دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر چند ماہ پہلے چند نام نہاد عقل پرست ماڈرن براڈ مائنڈڈ مرد و خواتین یہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، جس پر مختلف قسم کی عبارتیں چسپاں تھیں کہ میرا جسم میری مرضی، لو بیٹھ گئی آرام سے، میری مرضی میں بچے پیدا کروں یا نہ کروں، میں بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں۔ یہ مرد خود کو ہمارا حکمران کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ گھر کی چار دیواری ہمارے لیے قید خانہ ہے، ہم جیسے چاہیں باہر نکلیں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں۔ لو آ گیا ہمارا وقت، یہ ماموں چاچے ہم پر حکم نہ چلائیں، اب ہمارا جسم ہماری مرضی۔ سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پر بحث و مباحثے جاری تھے، مرد و زن کی بھرمار تھی اور ان کی دھواں دار تقریریں اور جھگڑے ٹاک شوز کی زینت بنے ہوئے تھے۔ ہر انسان اپنی زبان آت کے تحت اس موضوع پر بول رہا تھا اور اپنا کہنا بیان کر رہا تھا، اور یہ خواتین جو پوری دنیا کی طرح پاکستان کے اندر بھی اس نام نہاد ایجنڈے کو آگے چلانے کی کوشش کر رہی تھیں، انہوں نے آخرکار 2-3 سال کی اس کڑی محنت کے بعد جو ایجنڈے باہر سے دیے گئے تھے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کن ایجنڈوں کے تحت کام ہو رہا تھا، اس کے اندر جوش و خروش سے کام کیا، اور آخرکار یہ باتیں جو صرف فیس بک اور ٹویٹر تک محدود تھیں، اب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی پھیل چکی ہیں، اور سب کی نظر میں آ چکا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کے نام پر یہ احتجاج ہوتا کیا ہے۔ اس احتجاج کے دوران بہت سی چند باپردہ خواتین نے بھی بڑے ہی تحمل کے ساتھ اس احتجاج میں شرکت کی، لیکن ان پر جوتیاں برسائی گئیں اور دکھایا گیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، لیکن اس بات کو میڈیا نے بھی بالکل نہیں دکھایا اور یہ بھنک تک بھی نہ لگنے دی کہ یہ جوتیاں ان نام نہاد عقل پرست ماڈرن خواتین کی طرف سے ماری گئی تھیں یا پھر ان باپردہ۔ یقیناً سب جانتے ہیں اور سب نے وہ منظر دیکھے بھی، یہ منظر زمین اور آسمان نے بھی دیکھے، اور یہ منظر میرے اللہ نے بھی دیکھے، اور یقیناً اس نے ہی ہمیں پیدا کیا، اور اس نے یہ منظر دیکھے کہ میری یہ حقیر سی مخلوق جسے میں نے اشرف المخلوقات بنایا، آج کھڑی کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اور پھر منظر بدلا اور سننے میں آیا کہ چائنا کے شہر ووہان کے اندر ایک عجیب و غریب بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے، نامعلوم یہ چمگادڑوں سے آئی ہے، جانوروں سے آئی ہے یا انسانوں سے، یہ انسانوں نے لیبارٹریز کے اندر بنائی ہے یا اللہ نے پھیلائی ہے۔ ہمارا تو ایمان اور توکل یہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور یقیناً عذاب بھی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پوری دنیا تیزی سے اس کی لپیٹ میں آ رہی ہے، یقیناً یہ ایک چھوٹی سی قسم دکھائی گئی ہے، اور سمجھ سے بالا تر ہے انسان کے کہ بظاہر تو یہ ایک نزلہ زکام کی سی بیماری ہے، بظاہر تو یہ نمونیا جیسی ہے، لیکن نہ تو اس کی ویکسین سمجھ میں آئی ہے اور نہ اس کی بات کی آخرکار ہے کیا، اور آخرکار اللہ کا یہ عذاب پوری دنیا سے ہوتا ہوا پاکستان بھی پہنچا، اور ہم نے دیکھے وہ منظر بھی، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، اسکول بند ہیں، کالجز یونیورسٹیز بند ہیں، ہر چیز بند ہے، کرفیو، جزوی کرفیو، کلی، اور اس طرح کی نہ جانے کون کون سی باتیں اور کون کون سے منظر ہیں۔ یہ باتیں ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو رہی ہیں، لیکن یہ بہت کچھ سمجھا رہی ہیں، یہ منظر پے در پہ بدل رہے ہیں۔ اور پھر سنا کہ 5 بچوں کے باپ نے بھوک کے مارے اپنے بچوں کو بلکتا دیکھ کر اور لگاتار 5 دن تک فقط پانی کے اوپر روزہ کھولتے دیکھ کر اس کا کلیجہ شک ہو گیا، اور اس نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ یہ منظر بدلا، اور یہ منظر کیوں بدلا، اور یہ آپ کے ساتھ بیان کرنے کا میرا مقصد کیا تھا، یہ واقعہ اب میں آپ سے بیان کرتی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ میری کام والی جو ہاؤس میڈ ہے وہ آج دیر سے پہنچی، میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی دیر لگا کر کیوں کر آئی ہو، تو اس نے جواب دیا باجی آج میں بہت لمبا چکر کاٹ کر آئی ہوں۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ اتنا لمبا چکر کاٹنے کی وجہ کیا تھی، تو اس نے جواب دیا باجی کہ میں جس مقررہ راستے سے آتی ہوں میں آج وہاں سے نہیں آئی، بلکہ میں بہت لمبا چکر کاٹ کر آئی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے قریبی فلاں بلاک کے اندر فلاں گلی میں فلاں خاتون کرونا وائرس کا شکار ہو گئی ہیں۔ چونکہ اس گلی کے اندر میرا درس و تدریس کے سلسلے میں آنا جانا رہتا ہے، جو کہ اب 4-5 ماہ سے کرونا کے باعث منقطع ہوا ہے، اور وہاں پر شناسائی بھی ہے،
تو مجھے کچھ تشویش لاحق ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کون سی خاتون؟ جب میری اس میڈ نے ان خاتون کا نام پتہ بتایا تو میرے دل و دماغ میں ایک زوردار جھٹکا لگا اور ایک دھماکہ سا ہوا، اور آج سے 3-4 ماہ قبل کا منظر میرے سامنے آ گیا۔ اس سے قبل کہ میں آپ سے وہ بات شیئر کروں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے اول تو میں نے ان خاتون کو فون کیا، ان کی خیر دریافت کی اور اجتماعی دعا بھی ان کے لیے کروائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرح جتنے بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی اور شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ خاتون جو کہ اس مہلک مرض کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں اور جس کے ڈر کی وجہ سے وہاں لوگوں نے گلی سے آنا جانا چھوڑ دیا، لوگ اتنا خوف میں مبتلا ہیں کہ یقین نہ آئے۔ یہ بات یہ ہوئی کہ آج سے 4-5 ماہ قبل ایک اسلام میں خواتین کے حقوق اور میرا جسم میری مرضی پر ایک زبردست سا لیکچر کنوے کرنے کے لیے میرے ساتھ اور بھی میری ساتھی تھیں، اور وہاں جب ہم لیکچر کنوے کرنے کے لیے اس کرسی پہ میں برا جمان ہوئی تو میں آپ کو یہاں سب سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ میرا تعلق چونکہ ٹیچنگ سے ہے اور ہم قرآن اور تفسیر کی روشنی کے اندر موجودہ اور جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کے اوپر منظر کشی کی جاتی ہے اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان چیزوں کو واضح کیا جاتا ہے کہ قرآن کے اس کے بارے میں کیا حقوق ہیں۔ اسی طرح انہی دنوں میرا جسم میری مرضی جوش و خروش پر تھا، اور اسی سلسلے میں یہ لیکچر کنوے کرنے کے لیے میرا کہیں جانا ہوا۔ تو وہاں ان محفل کے اندر اختتامی مراحل کے دوران ہی جب یہ محفل اختتام پذیر ہونے لگی تو میں نے ان کو سمجھایا اور یہ لیکچر کنوے کیا کہ ایک مرد جس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نان نفقے کا تحفظ کرے، ہمارے حقوق کا تحفظ کرے، اور اللہ نے بھی جنتی عورتوں کی صفات میں سب سے بڑی شرط یہ لگائی ہے کہ وہ شوہر کی مطیع و فرما بردار ہوگی۔ تو جب وہ شخص ہمارے لیے، اس گھر اور بچوں کے لیے صبح کا گیا شام کو تھکا ہارا لوٹتا ہے، باہر کی ہزار پریشانیوں، مشکلات، معاملات اور ٹینشنوں کو باہر چھوڑ کر آئے اور خوش دلی سے آ کر بیوی اور بچوں کے چہروں کو دیکھ کر حشاش بشاش ہو جائے اور سوچے میں کیا کچھ کروں ان کے لیے اور کیا نہ کروں، تو کیوں نہ وہ عورت جسے وہ حق مہر دے کر اس گھر میں لایا، اور اس لیے لایا کہ اسی طرح یہ حق مہر جو آج ادا کر کے اسے لے کے جا رہا ہوں، اسی طرح ساری زندگی اس کا نان نفقہ مجھے پورا کرنا ہے۔ وہ مرد جس نے ہمیں گھر کی مالکن بنا کر اپنے بچے، اپنی قیمتی متاع اور یہ گھر سونپ کر صبح سے شام تک مارا پھر رہا ہے، تو پھر اگر وہ گھر لوٹے تو کیوں نہ اسے کھانا گرم کر کے دینا ہماری ذمہ داری نہیں۔ اور آخری بات یہ کہ میرے سامنے اس لیکچر کے دوران ایک جوس کا گلاس موجود تھا۔ میں نے ان سے پوچھا اگر اس جوس کے گلاس کے ارد گرد ہزاروں مکھیاں بن بنا رہی ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً مکھیوں کو مار بھگانے کے بجائے، جو کہ ایک انتہائی دشوار اور ناممکن کام ہے، آپ اس جوس کے گلاس کو کور کر دیں گے۔ یہ باتیں ابھی چل ہی رہی تھیں کہ اس محفل میں لیکچر کنوے کرنے کے دوران ہی ایک خاتون اندر داخل ہوئیں جو کہ تقریباً تمام ہی لیکچر کو مس کر چکی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئیں تو ان کی وضاحتیں کافی ماڈرن اور کافی متمول اور پڑھی لکھی لگی۔ اس اختتامی گفتگو کے دوران بار بار میری نظر تمام خواتین میں سے انہی پر پڑ رہی تھی، اور اس کی وجہ نہ تو ان کی وضاحتیں کی کوئی کشش تھی اور نہ ہی ان کا یہ ماڈرن حلیہ تھا، بلکہ ان کے چہرے پر چند ناپسندیدہ اثرات تھے جو میری باتوں کے دوران نمودار ہو رہے تھے۔ لیکن آخرکار اس محفل کا اختتام ہوا اور مجھے سلام دعا کر کے نکلنا پڑا۔ لیکن میرے نکلنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ آپ چاہتی ہیں کہ ہم گھروں میں قید ہو جائیں، جابس پہ نہ جائیں، آفیسز نہ جائیں، اور جس طرح مرد چاہیں ہمیں ابیوز کریں، جس طرح مرد چاہیں ہمیں چھیڑیں، اور ہم جب گھر لوٹیں تو ہمیں کیوں نہ اس طرح کھانا پانی دیا جائے جس طرح ہم مردوں کو دیتے ہیں۔ ان کے لہجے میں کافی درستگی اور کافی تلخی بھی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھیے، میرے اس بات کو سمجھانے سے قبل ہی کہ میں کچھ کہہ پاتی، وہاں موجود خواتین جو پچھلے 2 گھنٹے سے میری بات کو سوچ سمجھ کے سن رہی تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دیر پہلے آتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ سمجھایا جا چکا ہے کہ میرے نبی نے تو سب سے بہترین شوہر، غمگسار، مہربان، حقیقی شوہر، باپ اور بھائی بننے کی وہ تصویر دے دی ہے کہ جس کے بعد آج عورت کو کسی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ میری کچھ باتیں سن پاتی
میں نے ان کو تحمل سے خاموش کروایا اور اس بحث کو ختم کروانے کے بعد انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن محسوس کیا کہ یہ سب بے سود ہے، کیونکہ ان خاتون کے چہرے پہ جو تشویش تھی اور جو غم و غصہ تھا وہ میں محسوس کر سکتی تھی۔ لیکن افسوس کہ آج وہ خاتون جب اس مرض میں مبتلا ہیں تو انہی کے شوہر وہ سنبھال رہے ہیں جنہیں ہم فرسودہ اور گھٹیا کہتے ہیں اور گھر کی چار دیواری کو گھٹیا کہتے ہیں۔ منظر بدلے اور پتہ چلا کہ 19 سال کی نوح بیاتہ خوبصورت لڑکی لاہور ایئرپورٹ سے اپنی شادی کے 4 ماہ کے بعد کراچی ایئرپورٹ کے جانے کے لیے اس پرواز میں اور اس طیارے کے اندر اڑان بھرتی ہیں جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ ان کے شوہر جو انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک تم کراچی ایئرپورٹ پر نہ پہنچ جاؤ اور تمہارا طیارہ کراچی ایئرپورٹ کی زمین کو نہ چھولے، میں گھر نہ جاؤں گا۔ وہ خوشی خوشی وہیں ایئرپورٹ پہ ٹہلتے رہے اور وہاں نو بیاتہ دلہن نے، جو کہ ہزاروں گفٹ لے کر ماں باپ کے پاس پہنچنے والی ہی تھی، اس کے پہنچنے سے قبل ہی شوہر کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ وہ طیارہ جس نے لاہور سے اڑان بھری تھی وہ کراچی پہنچنے سے پہلے ہی اس ایئرپورٹ پر، اس کے زمین پر قدم لگنے سے پہلے ہی ایک آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس اطلاع نے بہت سے لوگوں کی جانیں لیں اور اس نو بیاتہ دلہن کی طرح تقریباً 96 افراد خالق حقیقی سے جا ملے، اور پھر وہی دھواں، وہی شور، وہی لاشیں، بلیک باکسز، انکوائریز، شور و غل، میڈیا، اور ان سب کے درمیان میں وہ آوازیں دب گئیں۔ وہ خواب جو ماں باپ کو دیکھنے کے لیے سجائے گئے تھے، سب کے سب ختم ہو گئے، اور اللہ نے دکھایا کہ نہ تمہاری پروان، نہ تمہاری پرواز، نہ تمہاری زندگی، یہ زندگی بھی میری، اور اس پر صرف اور صرف بندگی کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ نیوز اینکر جوش و خروش سے بتا رہی ہیں، ایک شور و غل سا برپا ہے ٹی وی کے اوپر کہ کراچی کے اندر 5 منزلہ عمارت جو کہ کچھ گرنے سے پہلے جھکی بھی تھی، آج زمین بوس ہو گئی، اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے ارد گرد اس کی زد میں آنے والے لوگ اور بہت سے سینکڑوں لوگ اس ملبے تلے دفن ہو چکے ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ ہزاروں گھرانے اجڑ گئے، اور پھر اللہ نے دکھایا کہ ان ٹانگوں کے ساتھ، جن ٹانگوں کو میں نے عطا کیا اس اشرف المخلوقات کو، جس کے ساتھ تم لاہور، کراچی اور پھر میری اس سرزمین پر کھڑی ہو کر یہ کہتے ہو کہ میرا جسم میری مرضی، لیکن ان ٹانگوں میں اس وقت اتنی سکنت تھی کہ جب یہ عمارت تھوڑی سی جھکی ہے تو اس ٹانگوں کو رفتار دیتے اور وہاں سے بھاگ نکلتے، لیکن موت نے ہمارے ہزاروں پیاروں کو آ لیا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور اللہ نے دکھایا کہ دیکھو، یہ خواتین جو کہتی ہیں کہ اگر پردہ پسند ہے تو اپنی آنکھوں پہ باندھ لو، آج اللہ نے تمام لوگوں کے چہرے ہی ڈھانپ دیے۔ وہ پردہ جو عورت کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے نماز ہی کی طرح، اس کی نافرمانی اور روگردانی کی اس روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام اس کل عالم کے لوگوں کے چہرے ڈھانپ دیے ہیں۔ وہ منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ وہ پردہ جو عورت کو دیا گیا تھا، آج مرد اور زن سب اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اللہ نے دکھایا کہ تم میری سرزمین پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ دیکھو یہ گھر کی 4 دیواری ہمارے لیے قید خانہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں تم پر یہ زمین تمام تر وسعتوں کے بعد تنگ کر دوں گا، اور یہ زمین آج تنگ ہو گئی ہے۔ اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو گیا ہے کہ آج ہم اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں۔ وہ گھر کی 4 دیواری جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا، وہ مارچ کی اس مشن کے اندر کہا جا رہا تھا کہ اس گھر کی 4 دیواری کے اندر رہنا نہیں چاہتے، ان مردوں کو فرسودہ اور گھٹیا کہا جا رہا تھا۔ آج جب بیمار ہیں تو بچے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن وہ غم گسار شوہر ان خاتون کو، ان خواتین کو، ان مرد و زن کو پوچھنے پہ اور ان کے پیچھے لگنے پہ تیار ہیں۔ وہ ان کو کھانا پانی دینے آ رہے ہیں۔ وہ قرنطینہ کے اندر موجود خواتین کو جو کہتی تھی میرا جسم میری مرضی، ان کو کھانا پانی دے رہے ہیں اور ان کو پوچھ رہے ہیں، اور وہ اپنی بیویوں سے خوف زدہ نہیں ہیں کہ یہ بیماری ان سے ہمیں بھی لگ جائے گی۔ یہ ہے مرد کا مقام، اور یہ ہے 4 دیواری کا تقدس۔
تو بس دعا یہی ہے. یہ بات میرے ذہن میں کیوں کر آئی میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کی، اور بس یہی سوچا کہ کہیں، اور یقیناً میرے ذہن میں یہ بات آئی، اور یقیناً آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جناب کیوں کر اس مارچ کے فوراً بعد ہی اللہ نے ہمیں یہ عذاب سے دوچار کر دیا؟ اس کے بارے میں سوچیں، ذرا پرکھیں کہ ایسا کیوں ہوا. یقیناً یہ اللہ کا غضب و غضب ہے کہ اس کی ہی سرزمین پہ کھڑو کر ہم کہتے ہیں. در حقیقت ہم مردوں کو نہیں، اللہ کو للکار کے کہا تھا کہ دیکھیں اللہ، اے میرے رب، تو نے ہمیں پیدا کیا لیکن میرا جسم ہے، میری مرضی ہے. لیکن اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو جسم تمہارا لیکن عطا کردہ میرا، زندگی تمہاری لیکن بندگی صرف میری. اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میرے ذہن میں بار بار وہ باتیں، اس خاتون کی بیماری اور اسی طرح بہت ساری خواتین کی بیماری جو کہ اس مارچ کے اندر شریک تھیں، جب سننے میں آئی تو بہت دل بھی دکھا، اور دل سے ان کے لیے دعا بھی نکلی کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرح سب کو صحت تندرستی عطا کرے. لیکن ذرا سوچئے کہ اس مارچ کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات کو اتنی مہلک بیماری کے اندر مبتلا کر دیا. تو بس اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کیجئے، تاکہ اس کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر توبہ کریں کہ کہیں اس مارچ کے بعد اللہ کو اتنا غضب تو نہیں آ گیا کہ اس نے ہم سب کو اس بیماری کی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو بس یہ توبہ کا وقت ہے. تو آئیے مل کر توبہ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اجتماعی طور پر ہم مغفرت مانگ سکیں. اور اب دیجیے اجازت. اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو شیئر کیجیے اسے اور لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.